حضرت گرامی رب تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا یمسسک اللہ بضر فلا کاشف لہ الا ہو ویمسسک بخیر فہو علی کل شیء قدیر، کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں کوئی ضرر کوئی تکلیف پہنچانا چاہے تو اس تکلیف کو اللہ کے سوا کوئی بھی دور نہیں کر سکتا ہے۔ وہی مالک و مولا ہے، وہی مؤثر حقیقی ہے، اور وہی ہر چیز پر قدرت کاملہ رکھتا ہے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اللہ تبارک و تعالی اگر تمہیں کوئی خیر پہنچانا چاہے، رب تبارک و تعالی کوئی بھلائی تمہیں عطا کرنا چاہے، تو ساری دنیا مل کر چاہے کہ یہ بھلائی، یہ عزت، یہ روزی اس کو نہیں ملنی چاہیے، لیکن مالک و مولا عطا فرمانا چاہتا ہے تو کوئی چھین نہیں سکتا ہے۔ یہ میں اللہ کا کلام پڑھ رہا ہوں، قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ انعام کی آیات طیبات آیت نمبر 17 اور 18 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ فرمایا وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، القاہر الغالب، وہ اپنے بندوں پر غالب ہے، ساری قدرت کاملہ لا غالب الا اللہ، وہ رب تبارک و تعالیٰ کی قبضہ قدرت میں ہے، اور فرمایا کہ وہ صاحب حکمت ہے اور ہر چیز کی خبر رکھنے والا ہے۔ یہ ہمارے عقائد میں سے بنیادی عقیدہ ہے، یہ ہمارا نظریہ ہے، اور اسی پر سارا سٹرکچر کھڑا ہے توحید کا۔ اور جو کلمہ طیبہ ہم پڑھتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ، جو پہلا پارٹ ہے اس کا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، وہ الہ واحد ہے، اور ساری قدرت و طاقت اسی کی ہے، اور اس کے سوا ہم کسی کی طاقت کو، کسی کی قدرت کو اور کسی کی بادشاہت کو نہیں مانتے۔ ساری بادشاہتیں میرے رب کی بادشاہت کے تحت ہیں۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، وہ اپنے بندوں پر غالب ہے اور اپنے بندوں پر قدرت کاملہ رکھتا ہے۔ دوسرے مقام پر فرمایا مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ، فرمایا کہ تمہیں جو نیکی پہنچتی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، اور تمہیں جو مصیبت پہنچتی ہے اور تمہیں جو برائی پہنچتی ہے وہ تمہارے شامت اعمال کی وجہ سے۔ ویسے تو ہر چیز کا اللہ تبارک و تعالی خالق و مالک ہے، لیکن برائی کی نسبت اپنے نفس کی طرف کیجئے اور اچھائی کی نسبت رب تبارک و تعالی۔ ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، اللہ اکبر۔ فرمایا جو برائی پہنچتی ہے وہ تمہارے شامت اعمال کی وجہ سے، اور وہ تمہارے نفس کی وجہ سے، وہ تمہارے گناہوں کا وبال ہوتا ہے جس کی وجہ سے یہ پہنچتی ہے۔ دوسرے مقام پر رب تعالیٰ نے فرمایا وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، فرمایا تمہیں جو بھی مصیبتیں پہنچتی ہیں اور جو بھی تکلیفیں پہنچتی ہیں، فرمایا وہ تمہارے اپنے نفس کی شامت کی وجہ سے، شامت اعمال کی وجہ سے ہے۔ اور رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ تو کوئی تھوڑی تھوڑی چیزیں ہم پکڑ لیتے ہیں، وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، بہت سارے تمہارے گناہوں کو تو ہم معاف کر دیتے ہیں۔ یہ تو کہیں کہیں کسی چیز پر رب تبارک و تعالیٰ کا غضب جو ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو قہاری ہے وہ جوش میں آ جاتی ہے۔ فرمایا وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، کثیر زیادہ تو معاف کر دیتے ہیں ہم، زیادہ۔ بندہ جب وضو کرتا ہے، فرمایا وضو کرنے کی برکت سے اس کے جو اعضاء کے گناہ ہیں وہ جھڑ جاتے ہیں، گناہ صغیرہ۔ بندہ جب مسجد کی طرف قدم بڑھاتا ہے، فرمایا اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں، اس کے درجات بلند و بالا ہوتے ہیں۔ فرمایا جو بھی نیکی کرتا ہے ان الحسنات یذہبن السیئات، قرآن سنیے، فرمایا کہ نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں۔ تو وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ تو بہت سارے گناہوں کو، غلطیوں کو ہم ویسے ہی معاف کر دیتے ہیں، لیکن اصل حقیقت یہ ہے
کہ تم دیکھتے ہو کہ تمہارے اگر کوئی مصیبت آ رہی ہے، کوئی آفت آ رہی ہے، دیکھیں مصیبت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقربین ہیں، ان پر جو تکلیف آئیں، انبیاء کرام پر تکلیف آئیں، صلحاء کرام پر آئیں، کربلا والوں پر تکلیفیں آئیں، وہ اللہ کی طرف سے آزمائش۔ اس کے لیے بھی قرآن کی آیت ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اللہ اکبر، ہم ضرور آزماتے ہیں، فرمایا کہ مالوں کی، جانوں کی کمی کے ذریعے، لیکن فرمایا کہ جو ایک عام آدمی ہے اس پر جو تکلیفیں آتی ہیں تو قرآن کی دوسری آیت وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ۔ فرمایا جو مصیبت آتی ہے، فرمایا وہ مصیبت تمہارے شامت اعمال کی وجہ سے آتی ہے۔ ہمارے ہاں سوسائٹی کے اندر، معاشرے کے اندر مسلمان ہونے کے باوجود ہم نے کلمہ پڑھ لیا ہے اور بحمداللہ تبارک و تعالی ہم مسلمان ہیں، لیکن بر صغیر میں ہندوؤں کے ساتھ رہنے کی وجہ سے ہمارے اندر بہت ساری ہندوانہ رسم و رواج رائج ہو گئی۔ آپ دیکھیں ہماری شادیوں کے اندر دیکھیں کہ آج بھی آزاد ہوئے بھی ہمیں 75 سال سے زیادہ ہو گئے، لیکن پھر بھی ہمارا مزاج ابھی اسلامی نہیں بنا جس کے لیے ہم نے یہ ملک حاصل کیا تھا۔ کئی ہندوانہ رسموں کو ہم اٹھا کر اپنے ساتھ لے کر آئے۔ شادیوں کے اندر آپ دیکھیں کئی چیزیں وہ ہیں جو ہندوؤں کے یہاں کی جاتی ہیں، وہ ہمارے ہاں آج حالانکہ مسلمان ہونے کی حیثیت سے، لیکن وہ ساتھ رہنے کی وجہ سے وہ ساری چیزیں ہم لے کر آ گئے۔ نظام انگریزوں کا 100 سال تک انگریز نے حکومت کی ہے، وہی آج بھی عدالت کے اندر مائی لارڈ کی آواز بج رہی ہے، وہی کالے کوٹ ہیں، وہی کالے قوانین ہیں، وہی ساری کی ساری چیزیں ہیں۔ ہم اس کو آج تک جو ہے اسلامی قانون نہیں بنا سکے ہیں، وہی سود کی چلن ہے، وہی سود کا نظام چل رہا ہے اور اس کے بیچ میں ہم جی رہے ہیں، اور پھر ہم کہتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا بات ہے، پتہ نہیں کیا بات ہے کہ ہوں تو میں بہت اچھا ہوں لیکن پھر بھی پتہ نہیں مصیبتیں میرے پر کیوں آ رہی ہیں۔ تو حضرت گرامی رب تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ، فرمایا جو بھی تمہیں مصیبت پہنچتی ہے یہ تمہارے اپنے شامت اعمال کی وجہ سے پہنچتی ہے۔ اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیے کہ ہمارے ہاں باوجود اس کے کہ ہم کلمہ پڑھ رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، وہ ہمارا الہ واحد ہے، پھر بھی ہم 10 چیزوں کو مؤثر سمجھتے، مؤثر حقیقی سمجھتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یار یہ چیزیں شاید جو ہے ہماری زندگی کے اندر مؤثر ہیں۔ اللہ اکبر، جا کر اپنا ہاتھ دکھا رہے ہیں پومسٹ کو، نجومی کے سامنے جا کر بیٹھ کر اپنا ہاتھ، پڑھے لکھے ہیں، ڈاکٹریٹ کی ہوئی ہے، MBBS کیا ہوا ہے، ڈگریاں لی ہوئی ہیں، بھائی تمہاری اس تعلیم کا کیا فائدہ؟ وہ عقل و شعور کی سطح ہماری بلند نہیں ہوئی، ڈگریاں ہم نے لے لی ہیں پیسے بہت خرچ کر کے، لیکن جس تعلیم کے ذریعے انسان کی زندگی، انسان کا مزاج، طبیعت بدلنی چاہیے تھی وہ نہیں بدلی۔ کتنے پڑھے لکھے، یعنی ایک جاہل آدمی جا کر بیٹھا ہوا ہے کسی پومس کے آگے، کسی نجومی کے آگے، وہ روڈ پر بیٹھا ہوا ہے، طوطا لے کر بیٹھا ہوا ہے، بندر لے کر بیٹھا ہوا ہے، ہاں طوطے بیٹا بتا صاحب کی قسمت کیسی ہے؟ صاحب اس کے آگے بیٹھے ہوئے کہ طوطا اٹھائے گا، طوطا اس میں سے پرچی اٹھائے گا اور میری قسمت بتائے گا۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب وما اتوب الیہ۔ یار ہم مسلمان ہیں، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو خالق و مالک مانتے ہیں، اور ہمارا یہ نظریہ ہے کہ ان یمسسک اللہ بضر فلا کاشف لہ وان یمسسک بخیر فہو علی کل شیء قدیر۔ کوئی خیر کوئی شر کچھ بھی نہیں ہے، سب کچھ میرے مالک و مولا، ہر چیز کا خالق و مالک اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ وہ اخبار کے اندر آ رہا ہوتا ہے، چھپا ہوتا ہے، آج کا آپ کا ہفتہ کیسا رہے گا، اس کو پڑھ رہے ہوتے، ذرا دیکھو یار بھئی کون سے برج آئے، میرا ہفتہ کون سا میرا کیسا رہے گا؟ بھئی ہفتہ تیرا ان برجوں سے نہیں رہے گا، ان ستاروں سے نہیں رہے گا، یہ ستارہ پرست، یہ نجومی اور یہ سارے کے سارے، اگر تجھے اپنے ہفتے کو بدلنا ہے، اپنے لیل و نہار کو بدلنا ہے، اگر اپنی زندگی کو بدلنا ہے تو اپنے رب سے لو لگا دے۔ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں نا نیت کرتا ہوں میں نماز کی خالصتاً اللہ تعالیٰ کے لیے، ہر چیز کی نفی کر کے، ہر چیز کو چھوڑ کر خدائے وحدہ لا شریک کی طرف،
اس کو عربی میں کہتے ہیں انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، میں اپنے آپ کو متوجہ کرتا ہوں اس ذات کی طرف جو زمین و آسمان کو پیدا کرنے والا ہے، جو ان ستاروں کو پیدا کرنے والا ہے، جو ان برجوں کو پیدا کرنے والا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ فرمایا کہ یہ ساری کی ساری چیزوں کا خالق و مالک سب کچھ رب تبارک و تعالیٰ کے دست قدرت میں۔ پہلے زمانے کے اندر ایسے ہی ہوتا تھا کہ یہ جو شیاطین ہیں، یہ شیاطین جو ہے آسمان کے قریب جاتے اور آسمان کے قریب جا کر خبریں لانے کی کوشش کیا کرتے تھے، تو رب تبارک و تعالیٰ نے ان کو جو ہے مارا اور مار کر ان کو بغایا، جھوٹی خبریں لا کر۔ جنات ان کے قابو میں ہوتے ہیں نا، عاملوں کے، کہتے ہیں خبر لے کر آئے، بڑی دور کی خبر لے کر آئے۔ یہ کیا کرتے ہیں؟ شیاطین سے کام لیتے ہیں اور خبر لے کر آتے ہیں۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے، فرمایا یہ ستارے کیا ہیں، یہ ستارے پرست کیا ہیں، ستاروں کی کیا خبریں ہیں؟ فرمایا ستارے یہ ہیں کہ انا زینا السماء الدنیا بزینۃ الکواکب، آسمان کو مزین کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان ستاروں کو بنایا۔ وحفظا من کل شیطان مارد، فرمایا ہر قسم کا جو مردود شیطان ہے، فرمایا اس کی حفاظت کے لیے ہے۔ لا یسمعون الی الملأ الاعلی ویقذفون من کل جانب، فرمایا کوئی بھی ملائے اعلیٰ کی خبر وہ نہیں سنتے، یہ سب جھوٹے ہوتے، ایسے ملا جلا کے خبریں، قریب جا کے کوئی خبر لا کر، فرمایا جب بھی قریب آنے لگتے ہیں، اللہ اکبر، الا من خطف الخطفۃ فاتبعہ شہاب ثاقب، شہاب ثاقب کے ذریعے ان ستاروں کو مارا جاتا ہے اور مار کر وہاں سے بغایا جاتا ہے۔ تو فرمایا یہ ستاروں سے کچھ نہیں ہوگا، ستاروں کے ہفتہ کی خبروں سے کچھ نہیں ہوگا، یہ ستارے بھی زینت کے لیے ہیں۔ یہ ہم پتھر پہنتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یمنی عقیق پہنا ہے، یہ پتھر بھی ایک زینت ہے، اچھی چیز ہے، لیکن اس کو نہ مؤثر سمجھتے ہیں، نہ ہم ستاروں کو مؤثر سمجھتے ہیں۔ مؤثر ہے جو کچھ کرنے والا ہے تو وہ ہمارا مالک و مولا ہے۔ إِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، وہ ہر چیز پر غالب ہے، سب کچھ اس کے دست قدرت کے اندر۔ اللہ اکبر۔ زمانہ جاہلیت کے اندر اسلام کا نور نہیں آیا تو مکہ مکرمہ کے اندر، عرب ماحول کے اندر یہ تھا، انہوں نے تیر رکھے ہوئے تھے، استسقام بالازلام، تیروں کے ذریعے قرآن اندازی کرتے تھے، تیر مارتے تھے کہ یہ کام کروں، سفر پر جاؤں، سفر پر نہ جاؤں، اور کہتے تھے کہ یہ تیروں کے ذریعے ہم جو ہے فال نکالتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ قرآن نے اس فال کا بھی رد کیا، قرآن مجید فرقان حمید نے۔ اسی طرح زمانہ جاہلیت کے اندر بہت ساری چیزوں کو بدشگون اور منحوس سمجھا جاتا تھا۔ سفر کے مہینے کو بڑا منحوس سمجھا جاتا تھا کہ سفر جو ہے وہ خالی ہے، سفر کا مہینہ شروع ہو رہا ہے۔ اسلام نے کہا کہ السفر هو المظفر، کہا کہ بھئی سفر بڑا منحوس ہے، سفر کے مہینے کے اندر جو ہے وہ بلائیں آتی ہیں سفر کے مہینے کے اندر، اور اس کی خاص طور پر جو 13 تاریخ ہے وہ 13 تیزی ہے، اور سفر کے مہینے کے اندر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیمار ہوئے اور اپنے پاس سے من گھڑت روایتیں لوگوں کو شیئر کر رہے ہوتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ جو مجھے سفر کے جانے کی خبر دے گا میں اس کو جنت کی خبر دوں۔ استغفر اللہ، کدھر ہے میرے بھائی؟ کون سی حدیث ہے سیاستہ میں سے مجھے بھی لا کے بتاؤ۔ سب جعلی قسم کی پوسٹریں چل رہی ہوتی ہیں، صبح فارغ بعد بیٹھے ہوئے جو کہیں سے ملا چل بھائی آگے بڑھا، ثواب جاریہ حاصل کریں، آگے بڑھاتے جائیں، آگے بڑھاتے جائیں، جنت کماتے جائیں۔ سچ ہے جھوٹ ہے کیا ہے، الا بلا، اگر جس نے بھیجا ہے اس کے سر پر چل بھائی آگے بڑھا۔ حضرات گرامی، یہ بھی ایک گناہ جاریہ ہے کہ آپ کسی بھی چیز کو، ایک تو کسی خبر کو آگے بڑھانا بغیر کسی تحقیق کے، یہ بھی گناہ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، فرمایا اے ایمان والو تمہارے پاس کوئی خبر آئے کسی شخص نے دی ہو، فاسق ہے وہ، اور جب تک اس کی تحقیق نہ کرو تو نہ اس پر عمل کرو اور نہ اس کو آگے بڑھاؤ۔ اور پھر قرآن پر، اللہ کی ذات پر، اللہ کے رسول پر کوئی بات کہنا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی میری طرف منسوب کرتا ہے ایسی بات جو میں نے نہیں کہی ہے، فرمایا وہ آگے بڑھاتا ہے، فرمایا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم کے اندر بنا لے۔ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے نہیں،
اپنے پاس سے بڑھاتے جا رہے بڑھاتے جا رہے. جو نے فرمایا کہ جو رمضان کے سب سے پہلے بشارت دے گا میں اس کو جنت کی بشارت, جو سفر کے جانے کے میں کدھر سے آ گئے یار. اللہ کا خوف کرو. اس زمانے کے اندر بھی, اس تحقیق اور نالج کے دور کے اندر بھی لوگوں کو کوئی تمیز نہیں ہے کہ ہم کون سی بات سیکھ رہے ہیں, کہاں سے سیکھ رہے ہیں, کہاں سے لے رہے ہیں. چلو بھائی لیتے جاؤ آگے بڑھاتے جاؤ, لیتے جاؤ آگے بڑھاتے جاؤ, کوئی بھی ایسی چیز نہیں. تو سفر کو زمانہ جاہلیت کے اندر منحوس سمجھا جاتا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا سفر ولا حام ولا ادوا, فرمایا کوئی سفر کے اندر نحوست نہیں ہے. کہتے بھائی سفر کے اندر جو ہے نا شادی نہیں کرنا. اگر سفر کے اندر شادی کی نا وہ شادی جو ہے وہ صحیح نہیں ہوگی. ابے بھائی کوئی قرآن کی آیت ہے تو بتا دو, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث ہے. دین تو قرآن و حدیث سے آیا ہے. دین کا جو ماخذ ہے, اگر اتنا بڑا مسئلہ ہوتا تو رب تبارک و تعالیٰ اس کے حبیب علیہ السلام ہماری رہنمائی کرتے. بتاؤ تو اسے قرآن کی کوئی آیت ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث ہے. سفر میں شادی نہیں کرنا, شادی صحیح نہیں ہوگی ورنہ جو ہے ٹوٹ جائے گی. اگر چل بھی گئی پھر ایک اور ڈراتے اوپر سے, بولا چل بھی گئی نا تو اولاد جو ہے وہ بڑی نافرمان قسم کی ہوگی. استغفر اللہ استغفر اللہ بول. آئے میں آپ کو سفر کی ایک بڑی مبارک شادی کا بتاتا ہوں. سفر المظفر کے اندر سیدہ پاک سیدہ فاطمہ الزہرا اور مولا کائنات کی شادی ہوئی. سبحان اللہ. اس جوڑے سے پیارا جوڑا کس کا ہوگا, اس دنیا کے خوبصورت جوڑے. سبحان اللہ. حضور کی شہزادی, ان کی شادی کب ہوئی ہے؟ سفر المظفر کے اندر. اور پھر کیسی خوبصورت چلی ہے. پھر اولاد ہوئی ہے کون سے؟ حسنین کریمین. اللہ اکبر. تاجدار کربلا, نانا جان کے دین کے پرچم کو بلند و بالا کیا. سیدہ زینب پاک سبحان اللہ, جو یزید کے وہاں پر بھی کھڑے ہو کر حق کی بات کو بلند و بالا کر رہی ہے. یہ سب بدشگونیاں ہیں, یہ سب نحوست ہے. میرے بھائیوں جتنے جمعے کے اندر بیٹھے ہوئے, جتنے جمعے کے اندر بیٹھے, اپنا ایمان بنا لیں, اپنا عقیدہ بنا لیں اور اپنے عقیدے کی اصلاح کریں. کم سے کم جمعۃ المبارک کے اس خطبے میں آنے کا فائدہ ہو کہ اپنی زندگی کے اندر, اپنے عقیدے کے اندر, اپنے عمل کے اندر, اپنے ایمان کے اندر, تقوی کے اندر پختگی پیدا کرے اور قرآن کی برکت سے پیدا کرے, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی برکت سے پیدا کرے. میری بات سے کوئی پیدا نہیں ہو سکتا ہے. میں قرآن کھول کے بیٹھا ہوا ہوں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں کھول کھول کے آپ کو سنا رہا ہوں کہ کسی چیز کے اندر, اسلام کے اندر نحس اور نحوست کا لفظ ہی نہیں ہے کہ فلاں دن منحوس ہے, فلاں تاریخ منحوس ہے, فلاں گھڑی منحوس ہے, فلاں مہینہ منحوس ہے. نتھنگ. نہ کوئی شخص منحوس ہے. اے یار یہ جب سے آئی ہے نا, یہ بچے کی شادی کرائی ہے, کل بھی آئی ہے, ہمارے گھر پہ کاروبار کو تھوڑا ڈاؤن ہو گیا. استغفر اللہ. ابے کالے پیلے نیلے دندے تمہارے اپنے شروع ہیں جی. چھاپا پڑا ہے, پکڑے گئے. ٹیکس تم چوری کرتے ہو, دنیا جان کے سارے دندے تم کرتے ہو, جہاں پھنسے ہو تم. تو کیا جی وہ فلانی آئی تھی شادی ہو کے جو ہے نا اس کی وجہ سے میں ڈاؤن ہونا شروع ہو گیا ہوں, ہے جی. فلاں بچہ پیدا ہوا خاندان کے اندر, اس کے بعد سے ہمارا سسٹم تھوڑا ڈاؤن ہونا شروع ہو گیا. استغفر اللہ ربی. اللہ کا کچھ خوف کر لو اور اللہ کی بارگاہ کے اندر جا کر تم نے جواب دینا ہے اپنے ان تمام غلط عقیدوں کا, ان تمام غلط جملوں کا, ہے جی. کوئی کسی کے آنے سے, کسی کے جانے سے, کسی کے کچھ نہیں ہوتا ہے. باہر نکلیں کام پر, اچانک سامنے سے کالی بلی آ, او ہو کالی بلی نے راستہ کاٹ لیا. آج کالا کتا آ گیا. آج کبا جو ہے منڈیر پر بیٹھ گئے. ابے الو بول رہا تھا. اے الو, کوے, کتے, بلے سب اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کی, گزرتے رہیں گے, آتے رہیں گے, جاتے رہیں گے. کیا کرو گے؟ زندگی کا نظام بند کر دو گے کیا کہ کالی بلی نے راستہ کاٹا ہے, کالا کتا آ گیا, کوا آ گیا, الو آ گیا, فلان آ گیا, ٹمکار آ گیا. مسلمان ہو یار, اللہ کا کچھ خوف کرو. یہ تو ہندوانہ گندی قسم کی سوچیں, یہ تو ہندوانہ گندے قسم کے عقائد ہے کہ جناب شادی ہو رہی ہے تو کنڈلی کھولو, شادی ہو رہی ہے تو ذرا ستارہ ذرا دیکھیں. بابا جی ذرا ستارہ. اچھا انہوں نے بھی اپنے بالو بنائے ہوئے, باشو بنائے ہوئے ہیں, وہ بھی یہی دھندے کرتے رہتے. ان کو پھنسا کر رکھا ہوا ہے جیسے ہمارے والوں نے پھنسا کے رکھا ہوا, عاملوں نے دنیا جہان کے. کوئی بھی ان کے پاس چلا جائے, کوئی بھی ان کے پاس چلا جائے, تندرست آدمی بھی چلا جائے نا, آپ چل جا کے دیکھ لو,
ان کو جا کے بتاؤ یار تھوڑا پریشان ہو، آپ کے اوپر کچھ نہ کچھ ڈال کے بھیجیں گے، ارے یار جادو لگ رہا ہے کسی نے کیے۔ کاف سے نام آتا ہے، خاندان کے اندر کوئی لام سے نام آتا ہے، اب کسی نہ کسی کے نام تو کاف سے ہوگا بھائی، چلو بھائی تلاش کرو خاندان کے اندر، یعنی لوگوں کو جوڑنے کے بجائے، خاندانوں کو جوڑنے کے بجائے تم خاندانوں کو توڑنے پہ لگے ہوئے، لوگوں کو امیدیں دلانے کے بجائے تم خوف کو، نفرتوں کو بیچ رہے ہو، اور اس کے بدلے کے اندر لے کے آؤ۔ وہ دیکھا نہیں آپ نے، وہ اقرار الحسن جو ہے وہ ڈاکومنٹس نکال کے لے آیا کہ 10-11 سال کے اندر وہ شف بابا نے 11 ارب کی پراپرٹیاں بنائیں، تو کس نے پیسے دیے بھائی اس کو؟ اسرائیل نے، انڈیا نے تو نہیں بھیجے نا، آپ لوگوں نے بھیجے۔ 11 ارب روپے کماتے کماتے پتہ چلتا ہے اس کی وجہ بدعقیدگی ہماری اور اعتقاد کی کمزوری۔ ہم جتنے بھی پڑھ لکھ جائیں، کتنے بھی مذہبی ہو جائیں، لیکن ذہنی اور فکری طور پر جو ہے وہ اعتقاد کے کمزور ہوتے ہیں۔ کوئی بھی بابا آ جائے، کوئی بھی بالو آ جائے، وہ آپ کو اچک کے لے جائے گا، نہ آپ اس کا عقیدہ دیکھیں گے، یہ خارجی ہے، تفضیلی ہے، رافضی ہے، شیعہ کتنے سارے ہیں وہ لے کے چلے۔ ابے ہندوؤں کے پیچھے لگ گئے، بولا ہندو ہے یار، ہے تو ہندو ہے، سارا ہندو ہے، لیکن تھوڑا نکالیں حساب کتاب تو نکالیں کیا ہو رہا ہے۔ مسلمان جا کر ہندوؤں کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، مسلمان جا کر شیعوں کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، اور جا کر اپنے ہاتھوں کو دکھا رہے ہیں، اور جا کر اپنی تقدیروں کو پوچھ رہے ہیں کہ بتاؤ ذرا کہ میری تقدیر کیا ہے اور میرا معاملہ کیا اور میرے ساتھ کیا ہوگا۔ یہ روایت سماعت فرمائیے گا، ذرا توجہ فرمائیے گا۔ فرمایا کہ جو شخص کسی نجومی کے پاس جا کر بیٹھتا ہے، کسی ستارہ پرست کے پاس جا کر بیٹھتا ہے اور جا کر کہتا ہے کہ میرا ہاتھ دیکھو، میری قسمت دیکھو، میرے دن دیکھو، میرے رات دیکھو، کیا صورتحال ہے، نظام میرا صحیح چل رہا ہے نہیں چل رہا ہے، اللہ اکبر۔ فرمایا جب اس کے پاس جا کر بیٹھتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کبھی بھی یہ کام نہ کرنا، فرمایا کہ اللہ کی ذات پر توکل کرنا۔ فرمایا اس کی برکت کیا ہوگی، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے۔ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کچھ ایسے بندے ہیں، اللہ اکبر، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جنت کے اندر داخل کرے گا۔ کس انداز کے اندر؟ یدخل الجنت من امتی 70,000 بغیر حساب، بخاری شریف کی حدیث پاک۔ 70,000 بندہ وہ ہوگا، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ کچھ لوگ نامہ اعمال لے کر کھڑے ہوں گے، اقرا کتابک کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، پڑھو بھائی ذرا اس کو کیا کر کے آئے ہو۔ فرمایا 70,000، حضور نے فرمایا میرے امتی وہ ہوں گے جو یوں آئیں گے میدان معاشر میں اور بغیر حساب کے جنت میں داخل ہو جائیں۔ یہ بخاری کے الفاظ پڑھ رہا ہوں، اللہ دوبارہ سنیے۔ ان رسول اللہ يدخل الجنت من امتی 70,000 بغیر حساب، بغیر حساب کے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے یار۔ ان کی صفت کیا بیان فرمائی؟ فرمایا ہم الذین لا یسترخون ولا یتطیرون وعلی ربہم یتوکلون۔ وہ جا کے پامسٹوں کو اپنے ہاتھ دکھانے والے نہیں، بدشگونیاں کرنے والے نہیں ہوں، کالے کتے نے اور کالی بلی نے اور الو نے اور کبے نے اور فلاں نے اور فلاں آ گیا اور فلاں اس طرح کے لوگ نہیں۔ وعلی ربہم یتوکلون۔ فرمایا نہ تو وہ بدشگونی کرنے والے ہیں، نہ غلط قسم کے کام کرنے والے ہیں۔ وہ کون ہیں؟ وعلی ربہم یتوکلون۔ ان کا یہ ایمان ہے کہ جو کچھ ہوتا ہے ہمارے رب کی طرف سے ہوتا ہے، راضی برضا، جو میرے رب نے کیا ہے میں اس پر راضی ہوں، اللہ اکبر۔ حضور نے فرمایا نہ تو وہ بدشگونی لیتے ہیں، لفظ کیا ہے؟ ولا یتطیرون۔ فرمایا کوئی بدشگونی نہیں لیتے کسی چیز کے اوپر، ان کا ایمان کامل ہے۔ تو یار سب سے پہلے ہمارا ایمان کامل ہوگا تو تب جا کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں ہم پر برسیں۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، حدیث قدسی، رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کے ساتھ اس کا جو گمان ہوتا ہے نا میرے بارے میں اپنے بندے کے ساتھ وہی معاملہ کرتا ہوں جیسا وہ مجھ سے گمان رکھتا ہے، کہ میرا مالک و مولا تو بڑا کریم ہے، بڑا مہربان ہے، وہ فضل کرنے والا ہے، وہ ایک نہ ایک دن میرے لیے رحمتوں کے راستوں کو کھولے گا، برکتوں کے راستوں کو کھولے گا۔ وَلَا تَيْأَسُوا، حضرت یوسف علیہ السلام کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھی بچوں سے کہا تھا، میرے بچوں وَلَا تَيْأَسُوا مِن روح اللہ،
انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون. بیٹا مایوس نہ ہونا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، کوئی برتا نہیں، مشکلات ہمارے خاندان پر آ گئی ہیں لیکن ہمارا رب ہمارے لیے رحمتوں کے دروازوں کو کھولے. اللہ اکبر. فرمایا کہ ان کا یہ عقیدہ اور یہ ایمان ہے. فرمایا کہ وہ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر اس انداز کے ساتھ داخل ہوں گے کہ فرمایا کہ رب تبارک و تعالیٰ 70,000 لوگوں کو بغیر حساب کتاب کے جنت کے اندر داخل فرمائے گا. اللہ اکبر اللہ اکبر. اور اس کے برعکس وہ لوگ جو جا کر کسی نجومی کے پاس بیٹھتے ہیں، فرمایا کسی یہ سنیے گا ذرا، کسی کاہن کو جا کر اپنا ہاتھ دکھاتے ہیں، یہ ہفتے کے ستارے پڑھ رہے، ستارے کی چال کیسی ہے، ستارہ پرستی، نجومی، پومسٹ، یہ سارے کے سارے دھندے، کالے پیلے نیلے، سارے لوگوں کو بے وقوف اور خوف بیچنے والے، لوگوں کو توہم پرست بنانے والے، لوگوں کو وہموں کے اندر ڈالنے والے، اللہ کی ذات سے دور کرنے والے، قرآن سے دور کرنے والے، توکل سے دور کرنے والے. فرمایا ان کے پاس جا کر بیٹھو گے، فرمایا اگر کسی نے جا کر ہاتھ دکھا دیا نا، یہ ذرا دیکھو یار، یہ لائن دیکھو ذرا، یہ پیسوں والی لائن دیکھو، لائن کدھر جا رہی ہے، پٹی پیسوں والی. اللہ اکبر. دیکھنا ذرا، چیک کرنا ذرا، ہے میری لائن کیسی ہے، صحیح جا رہی ہے پٹی صحیح؟ میرے بھائی یہ میرے رب نے بنائی ہیں، جیسے بنائی ہیں نہ اس کو کوئی مٹا سکتا ہے. وہ سنا ہے کہ ایک ملک کے اندر جو ہے نا وہ لائن کو لمبا کراتے، بولا یہ لائن پیسے والی ہے، اس کو تھوڑا لمبا کرو، اس لائن کو تھوڑا لمبا کر دو بھائی، لائن لمبی ہو جائے گی، مال زیادہ آ جائے گا. استغفر اللہ ربی. فرمایا جا کر کسی پومس کے پاس بیٹھا، سنیے گا، فرمایا لم یقبل صلاۃ 40 لیلۃ، 40 دن کی اس کی نمازیں بھی قبول نہیں ہوتی. اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے فرمایا جس نے جا کر کسی کو ہاتھ دکھایا اور کسی پومس کے پاس جا کر بیٹھا، کسی نجومی، کسی ستارہ پرست کے پاس جا کر بیٹھا، اللہ اکبر، فرمایا کہ اس کا ایمان ہی ختم ہو گیا اس کے اوپر کہ جو محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر نازل ہوا. اللہ اکبر. یار اتنا بڑا قرآن، آخری کتاب مسلمانوں کو عطا کی گئی، اور مسلمان کیا کر رہا ہے؟ جا کر نجومیوں کو ہاتھ دکھا رہا ہے، ستارہ پرستوں کے پاس جا کر بیٹھ رہا ہے. تو کیا ہم نے دین اسلام کو پایا، اور کیا ہمارے اندر دین داخل ہوا، اور کیا ہماری زندگی کے اندر اسلام داخل ہوا؟ فرمایا کوئی نحوست نہیں ہے، نہ سفر کے اندر نحوست ہے، نہ کسی شخص کے اندر نحوست ہے. اللہ اکبر. نہ کسی اور. ہاں نحوست ہے تو کس چیز پر نحوست ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا مواضع التہمہ، فرمایا تہمت کی جگہ پر جا کر نہ بیٹھو، وہ جگہ منحوس ہے جہاں پر اللہ کی نافرمانی ہو. فرمایا کہ ایسی جگہ پر جا کر نہ بیٹھو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا برا ساتھی، مثل الجلیس السوء مثل الجلیس السوء مثل الجلیس الصالح، فرمایا کہ صالح اور برا اور اچھا کا جو مجلس ہے، جلیس ہے، اس کی مثال ایسی ہے، اچھا ایسے ہے جیسے عطر کی دکان پر بیٹھے ہو، اور فرمایا کہ برا ایسا ہے جیسے تم جا کر بھٹی پر بیٹھے ہو، وہ تمہارے کپڑوں کو گندا کرے گی. فرمایا ایسی جگہوں پر جا کر نہ بیٹھو. کہتے نہیں یار وہ ہیں ہمارے دوست ہیں، تھوڑا پیتے بھی ہیں، تھوڑا بھر بھی رہے ہوتے ہیں، سگریٹیں بھی بھر رہے ہوتے ہیں، ہماری گپ شپ ہے، ہم تھوڑا پتے کھیل رہے ہوتے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھ رہے ہوتے ہیں، وہ پتے بھی کھیل رہے ہوتے ہیں، تھوڑا بھر بھی رہے ہوتے ہیں، تھوڑا پی بھی رہے ہوتے ہیں. لیکن اللہ کا شکر ہے مجھے جو ہے نا بہت کانفیڈنس ہے، ویری کانفیڈنٹ، میں نہ بھرتا ہوں نہ پیتا ہوں نہ کرتا ہوں، میں ویسے دوست ہے گپ شپ کرتے. نہیں بچوں کبھی بھی نہ بیٹھنا ایسی مجلس کے اندر. وہیں پر موت آ گئی، تمہاری میت کہاں سے اٹھے گی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسی جگہوں پر بھی نہ بیٹھنا، ایسے مقام پر نہ بیٹھنا، ایسے لوگوں کو دوست نہ بنانا. مثل الجلیس الصالح و مثل الجلیس السوء، فرمایا اچھے لوگوں کی سنگت اور برے لوگوں کی سنگت، فرمایا بروں کی سنگت کو کبھی بھی تم جو ہے وہ قبول نہ کرنا اور ان کے ساتھ کبھی بھی نہ بیٹھنا. فرمایا کہ نحوست کے کون سے دن ہوتے ہیں؟ ہاں نحوست کے دن ہیں، قرآن مجید فرقان حمید نے ان کا بھی ذکر کیا ہے. من ایام نحسات، فرمایا کہ منحوس دن تھے ایک قوم کے لیے، قوم عاد کے لیے منحوس دن تھے. کون سا دن منحوس تھا؟ ابے منگل کو یہ نہیں جا رہا، منگل کے جنگل میں پھنس جائے گا. ابے ہفتے کو یہ نہیں کرنا. دیکھیں اسلام کے اندر یہ تو ہے کہ کوئی دن مبارک ہے، سبحان اللہ، دنوں کا سردار، الجمعۃ عید المؤمنین اعظم عند اللہ و عند الناس، اللہ کے ہاں سب سے زیادہ عظمت والا دن جمعے کا دن. نکاح کرو جمعے کا دن، مسجد میں نکاح کرو، پاکیزہ ماحول کے اندر نکاح کرو. پیر کا مبارک دن،
حضور دنیا کے اندر تشریف لائے، حضور پر وحی اتری، حضور نے ہجرت فرمائی، سبحان اللہ۔ جمعرات کا مبارک دن، حضور نے فرمایا پیر اور جمعرات کے دن بندوں کے نامہ اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے۔ حضور علیہ السلام پیر اور جمعرات کو روزہ رکھا کرتے تھے۔ اسلام کے اندر کوئی دن تو برکت والے ہیں لیکن منحوس نہیں ہے، مہینہ کو برکت والا ہے لیکن منحوس نہیں ہے، کوئی شخصیات، کوئی جگہ، کوئی مقام برکت والے ہیں لیکن منحوس نہیں ہے۔ ہاں منحوس کا ذکر کیا گیا ہے، قوم عاد کے لیے ذکر کیا، قوم سمود کے لیے ذکر کیا۔ فَأَمَّا ثَمُودُ فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ۔ فرمایا قوم عاد کے لیے منحوس دن تھے، اللہ اکبر۔ فرمایا ان پر مسلسل آندھی آ گئی، سخرها علیہم 7 لیال و 8 ایام۔ فرمایا کہ ان کے لیے جو ہے وہ 7 دن 7 راتیں اور 8 دن ان کے لیے کیا ہوتا رہا؟ عذاب ہی عذاب ان کے اوپر آتا رہا۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے باقی کون سا دن بچ گیا بھائی؟ سارے دن ہی عذاب کی آگ۔ تو حضرات گرامی، کوئی شخص منحوس نہیں ہے، کوئی رات منحوس نہیں ہے، کوئی دن منحوس نہیں ہے، کوئی شخص منحوس نہیں ہے۔ کسی خاندان کے بچے کو، کسی مہینے کو، کسی بچی کو، یار ہماری بچی کے بارے میں کوئی یہ کہے کہ جب سے یہ آئی ہے فلان ہو گیا کاروبار، آپ کے دل پر کیا گزرے گی؟ آپ کسی کی بچی کے لیے یہ بات کر رہے ہیں کہ جب سے یہ آئی ہے تو میرا کاروبار فلان ہو گیا، ٹمکان ہو گیا۔ کسی کے بارے میں بات نہ کریں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر رجوع کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی شخص نے، آخری بات بس، کسی شخص نے اگر کسی چیز کو منحوس سمجھ کر اور اس کو روک لیا اور وہ کام نہ کیا تو وہ کیا کرے؟ فرمایا کہ من ردت الطیرۃ من حاجۃ فقد اشرک۔ کالی بلی آ گئی، کالا کتا آ گیا، فلان ہو گیا، منحوس سمجھ کے، فرمایا کہ اس نے شرک کی۔ یہ حدیث پاک پڑھو، فقد اشرک، اس نے اللہ کی ذات کے ساتھ شریک ٹھہرایا کہ یہ مؤثر ہو جائے گا میری زندگی کے اندر۔ استغفر اللہ۔ حضور نے فرمایا الطیرۃ شرک، الطیرۃ شرک، 3 بار حضور نے فرمایا بدشگونی لینا یہ شرک ہے۔ کہیں ہم جو ہے معاشرتی طور پر ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کی وجہ سے، وہ الگ تقسیم ہے کہ شرک جلی ہے، شرک خفی ہے، لیکن کئی شرک کے اندر مبتلا تو نہیں ہو رہے۔ جو اصل چیز ہے اس کو نہیں روک لے، اور اللہ کے نبی کے ذکر کو اور میلاد کو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں شرک بنانے کی۔ شرک یہ ہے جن چیزوں کو ہم نے معاشرے کے اندر اختیار کر کے بیٹھا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کبھی ایسا ہو جائے، عرض کی یا رسول اللہ ہم کیا کریں؟ فرمایا تم یہ کہو اللہم لا خیر الا خیرک ولا طیر الا طیرک ولا الہ غیرک۔ اللہ اکبر۔ خدایا کوئی نحوست نہیں ہے، فرمایا کوئی نحوست نہیں ہے، کوئی بدشگونی نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے، سب کچھ مالک و مولا تیری طرف سے ہے۔ سبحان اللہ۔ فرمایا دوسری دعا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم لا یاتی بالحسنات الا انت ولا یدفع السیئات الا انت ولا الہ غیرک۔ خدایا کوئی برائی، کوئی اچھائی، کوئی کچھ نہیں ہو سکتا ہے، جو کچھ ہوتا ہے وہ سب تیری طرف سے ہوتا ہے۔